مجھے لگتا ہے کہ محمد کے لیے جان تو محمد کے وقت کے لوگ بھی نہ دیتے، کیونکہ وہ محمد کے ساتھ صرف اس لیے تھے کیونکہ ہر ایک کا کچھ نہ کچھ سوارتھ جڑا ہوا تھا۔ صحیح البخاری الامام ابو عبداللہ محمد ابن اسماعیل البخاری، کتاب الشروط، حدیث نمبر 2731 اور 2732۔ اگر میں صرف اسی حدیث پہ اکتفا کروں، صرف یہی حدیث دکھاؤں، تو اللہ کی قسم یہ حدیث کافی ہے یہ بات ثابت کرنے کے لیے کہ صحابہ کرام کو جتنی محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تھی، اتنی نہ تو کسی شخص سے کسی انسان نے کی، نہ کی جا سکتی ہے اور نہ کی جائے گی۔ اب اس حدیث میں صلح حدیبیہ کا ذکر ہے۔ وَجَعَلَ يُكَلِّمُ النَّبِيَّ فَكُلَّمَا تَكَلَّمَ كَلِمَةً أَخَذَ بِلِحْيَتِهِ، اور عروہ ابن مسعود جو تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت کرنے لگا اور دوران گفتگو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک کو پکڑ لیا کرتا تھا۔ اب یہاں جو داڑھی پکڑتا تھا وہ توہین کے لیے نہیں پکڑتا تھا، تذلیل کے لیے نہیں پکڑتا تھا، بلکہ توقیر کے لیے اور تعظیم کے لیے پکڑتا تھا، منانے کے لیے پکڑتا تھا۔ وَالْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ قَائِمٌ عَلَى رَأْسِ النَّبِيِّ وَمَعَهُ السَّيْفُ وَعَلَيْهِ الْمِغْفَرُ، اور حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سرہانے کھڑے ہوئے تھے، تلوار لیے ہوئے، اور انہوں نے خود پہن رکھا تھا، یعنی جس سے چہرہ نہیں دکھتا تھا، چہرے کی حفاظت کے لیے۔ فَكُلَّمَا أَهْوَى عُرْوَةُ بِيَدِهِ إِلَى لِحْيَةِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم ضرب يده بنعل السيف وقال له أخر يدك عن لحية رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور عروہ ابن مسعود جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک کو پکڑتا تو وہ تلوار کا دستہ، مغیرہ ابن شعبہ تلوار کا دستہ اس کے ہاتھ پر مارتے اور کہتے اپنا ہاتھ ہٹا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی سے۔ صحابی رسول کو اتنا بھی برداشت نہیں ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی کو کوئی مشرک چھوئے۔ فرفع عروۃ رأسہ فقال من ھذا، تو عروہ ابن مسعود نے اپنا سر اٹھایا اور پوچھا یہ کون ہے؟ تو اس سے کہا گیا المغیرۃ بن شعبہ، یہ مغیرہ ابن شعبہ ہیں۔ ثم ان عروۃ جعل يرمق اصحاب النبی بعینیہ، پھر عروہ ابن مسعود جو تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو تکنے لگا، یعنی دیکھنے لگا انہیں نظر جما کے۔ قال، تو راوی فرماتا ہے فواللہ ما تنخم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نخامۃ الا وقعت فی کف رجل منہم فدلک بها وجہہ وجلدہ، کہ اللہ کی قسم اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلغم بھی تھوکتے ہیں تو وہ زمین پہ نہیں گرتا، ان میں سے کوئی شخص اسے اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے اور اپنے چہرے پہ اور اپنے جسم پہ مل لیتا ہے۔ وَإِذَا أَمَرَهُمْ ابْتَدَرُوا أَمْرَهُ، اور جب وہ کسی بات کا حکم دیتے ہیں انہیں تو سبقت لے جانا چاہتے ہیں ایک دوسرے سے، یعنی یہ چاہتے ہیں کہ میں یہ کام کروں۔ وَإِذَا تَوَضَّعَ كَادُوا يَقْتِلُونَ عَلَى وُضُوئِهِ، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرماتے ہیں تو وضو کا پانی تک زمین پہ نہیں گرنے دیتے، ایسا لگتا ہے کہ گویا کہ وہ ایک دوسرے کو قتل کر دیں گے پانی کی حرص میں۔ وَإِذَا تَكَلَّمُوا خَفَضُوا أَصْوَاتَهُمْ عِندَهُ، اور جب وہ گفتگو کرتے ہیں تو اپنی آوازوں کو پست کر لیتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے۔ وَمَا يُحِدُّونَ إِلَيْهِ النَّظْرَ تَعْظِيمًا لَهُ، اور عزت و تعظیم کی وجہ سے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھتے۔ فرجع عروۃ إِلَىٰ أَصْحَابِهِ فقال، تو عروہ جو تھا اپنے ساتھیوں کے پاس لوٹا اور اس نے کہا ای قوم، اے میری قوم، واللہ لقد وفدت علی الملوک، اللہ کی قسم میں بادشاہوں کے پاس گیا ہوں، وفدت علی قیصر و کسریٰ والنجاشی، اور قیصر و کسریٰ اور نجاشی کے دربار دیکھیں۔ واللہ ان رأیت ملکا قط یعظمہ اصحابہ ما یعظم اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد، اللہ کی قسم میں نے کسی بھی بادشاہ کی ایسے عزت کرتے ہوئے نہیں دیکھا جیسے محمد کے ساتھی محمد کی کرتے ہیں۔ واللہ ان یتنخموا نخامۃ الا وقعت فی کف رجل منہم فدلک بها وجہہ وجلدہ، اللہ کی قسم اگر وہ کچھ تھوکتے بھی ہیں تو وہ بھی زمین پہ نہیں گرنے دیتے اور ہاتھ میں لے کے اپنے جسم پر مل لیتے ہیں، اپنے چہرے پر مل لیتے ہیں۔ وَإِذَا أَمَرَهُمْ ابْتَدَرُوا أَمْرَهُ، اور جب وہ کسی بات کا انہیں حکم دیتے ہیں تو وہ ایک دوسرے سے پہل کرتے ہیں اس حکم کو پورا کرنے میں۔ وَإِذَا تَوَضَّعَ كَادُوا يَقْتِلُونَ عَلَى وُضُوئِهِ، اور جب وہ وضو کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کو قتل کر دیں گے پانی حاصل کرنے کے چکر میں۔ وَإِذَا تَكَلَّمُوا خَفَضُوا أَصْوَاتَهُمْ عِندَهُ، اور جب وہ گفتگو کرتے ہیں تو اپنی آوازوں کو نیچا کر لیتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے۔ وَمَا يُحِدُّونَ إِلَيْهِ النَّظْرَ تَعْظِيمًا لَهُ، اور تعظیم کی وجہ سے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھتے۔ ہاں ایک کافر گواہی دے رہا ہے کہ جتنی عزت محمد کے ساتھی محمد کی کرتے ہیں اتنی میں نے کسی کو کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اب یہاں اپنا نہیں ایک غیر گواہی دے رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسی تعظیم اور توقیر کیا کرتے تھے صحابہ۔ طبقات ابن سعد جلد اول صفحہ نمبر 281، صحابہ کرام کی جانثاری۔ سفیان ابن عیینہ سے مروی ہے کہ احد کے دن تقریباً 30 آدمیوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ مصیبت آئی، ان میں سے ہر ایک آتا تھا اور آپ کے سامنے دو زانوں بیٹھ جاتا تھا، پھر کہتا تھا کہ میرا چہرہ آپ کے چہرے کی وفا ہے، یعنی اس کے بدلے حاضر ہے، اور میری جان آپ کی جان پر قربان ہے۔ یعنی 30 اشخاص جو تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے اور شہید ہو گئے۔ 30 جنوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے شہادت قبول کی ایک ساتھ۔ سیرت النبی بن ہشام حصہ سوم صفحہ نمبر 27۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی ایسا شخص ہے جو سعد بن ربی کی مجھے خبر لا دے کہ وہ زندہ ہے یا مردہ؟ انصار میں سے ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جاتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ سعد کہاں ہے۔ پھر یہ انصاری سعد کو مقتولوں میں تلاش کرتے ہوئے آئے، دیکھا تو سعد زخمی ہوئے پڑے تھے اور ایک رمق جان باقی تھی۔ انصاری کہتے ہیں میں نے کہا اے سعد، حضور نے مجھ کو تمہاری تلاش کے واسطے بھیجا ہے کہ میں تم کو دیکھوں کہ تم زندہ ہو یا مردہ۔ سعد نے کہا میں مردوں میں ہوں، تم حضور سے میرا سلام کہنا اور کہنا کہ سعد بن ربی عرض کرتا ہے۔ اب سننے والی بات ہے کہ آدمی اپنے آخری لمحات میں کیا عرض کرے گا کہ خدا آپ کو ہماری طرف سے ایسی جزائے خیر دے جو کسی نبی کو اس کی امت کی طرف سے نہ دی ہو، اور پھر اپنی قوم کو میری طرف سے سلام کہنا اور کہنا کہ سعد بن ربی تم سے کہتا ہے کہ اگر تم میں سے ایک شخص بھی زندہ رہے گا اور رسول خدا کو کوئی آسیب دشمن سے پہنچے گا، یعنی کوئی تکلیف پہنچے گی، پس تمہارا عذر خدا کے ہاں مقبول نہ ہوگا۔ یعنی اگر تم میں سے ایک شخص بھی زندہ ہو پس اس کو حضور کی حفاظت اپنی جان سے زیادہ کرنی چاہیے اور حضور کو آسیب نہ پہنچنے دینا چاہیے۔ انصاری کہتے ہیں پھر اسی وقت سعد بن ربی نے انتقال کیا۔ اب ایک انصاری صحابی جس کی جان نکل رہی ہے اور وہ اپنے بیوی بچوں کا ذکر نہیں کرتا، اپنی آل و اولاد کا ذکر نہیں کرتا، اپنے گھر بار کا ذکر نہیں کرتا، اپنے مال کا ذکر نہیں کرتا، وہ کس کا ذکر ہے؟ ذکر ہے محمد مصطفیٰ کا صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی زبان پر۔ اتنی محبت تو کسی ہستی سے نہ تو کی گئی اور نہ کی جا سکتی ہے۔ سوم صفحہ نمبر 22۔ سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں مجھ کو جیسی اپنے بھائی عتبہ کے قتل کرنے کی خواہش اور حرص تھی ایسی کسی کے قتل کرنے کی نہ تھی، یعنی اپنے بھائی کے قتل کرنے کی حرص تھی، کیونکہ اسی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو زخمی کیا تھا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے پتھر مارا تھا، اس وجہ سے بھائی کا اتنا بڑا حریص ہے قتل کرنے کا، اتنا کسی اور کا نہیں ہے۔ جس وقت مشرکین نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب ہجوم کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون شخص ہے جو ہمارے واسطے اپنی جان کو فروخت کر کے جنت کو خرید لے؟ یہ سن کر زیاد بن سکن 5 انصار کے ساتھ کھڑے ہوئے اور ایک ایک کر کے سب لڑے اور شہید ہو گئے، یعنی 5 صحابہ لگاتار شہید ہو گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت میں۔ حصہ دوم صفحہ نمبر 273۔ اب اس روایت سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میدان جنگ میں لانا تک صحابہ نے مناسب نہیں سمجھا۔ سعد بن معاذ نے عرض کیا یا رسول اللہ، ہم آپ کے لیے ایک ایسا سائبان تیار کرنا چاہتے ہیں کہ آپ اس میں تشریف رکھیں اور آپ کے پاس آپ کی سواریاں تیار رہیں اور اس کے بعد ہم اپنے دشمن سے مقابلہ کریں، پھر اگر اللہ نے ہمیں غلبہ عنایت فرمایا اور ہمارے دشمن پر ہمیں فتح نصیب فرمائی تو ہمارا مقصد حاصل ہو گیا، اور اگر کوئی دوسری صورت پیش آئی تو آپ اپنی سواریوں پر سوار ہو کر ہماری قوم کے ان لوگوں سے مل جائیں جو ہمارے پیچھے ہیں، کیونکہ یا نبی اللہ بہت سے ایسے لوگ آپ کے ساتھ آنے سے پیچھے رہ گئے ہیں کہ آپ کی محبت میں ہم ان سے بڑھ کر نہیں ہیں، یعنی جو لوگ چھوٹ گئے ہیں اس غزوے میں وہ ہم سے بھی زیادہ آپ سے محبت کرتے ہیں۔ اگر انہیں خیال ہوتا کہ آپ کو جنگ کرنا ہوگا تو وہ آپ کو چھوڑ کر پیچھے نہ رہ جاتے، اللہ ان کے ذریعے آپ کی حفاظت فرمائے گا، وہ آپ کے خیر خواہ رہیں گے اور آپ کے ساتھ جہاد کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بہت تعریف فرمائی اور ان کے لیے بھلائی کی دعا کی۔ السیرۃ النبویہ لابن ہشام الجزء الثالث۔ اب یہاں حضرت زید بن الدثنہ رضی اللہ عنہ کی شہادت کا ذکر ہے۔ وَأَخْرَجُوهُ مِنَ الْحَرَمِ لِيَقْتُلُوهُ، اور قریش نے انہیں حرم سے نکالا تاکہ انہیں قتل کریں۔ وَاجْتَمَعَ رَهْطٌ مِّن قریش، اور قریش کا جمگٹا لگ گیا۔ فیہم ابو سفیان بن حرب، ان میں ابو سفیان ابن حرب بھی تھا۔ فقال له ابو سفیان حین قدم لیقتل، اور جب انہیں قتل کرنے کے لیے لایا گیا تو ابو سفیان نے ان سے کہا انشدک اللہ یا زید تحب ان محمدا عندنا الان فی مکانک نضرب عنقہ وانک فی اہلک، کیا تجھے یہ بات پسند نہیں ہے کہ ہم تیری جگہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ شہید کرتے اور تو اپنے گھر والوں میں صحیح سلامت ہوتا؟ تو اب صحابی رسول کا جواب سنو، تم سنو جو کہتے ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی جان نہیں دے سکتا تھا، سنو صحابی رسول کیا کہتے ہیں۔ قال واللہ ما احب ان محمد الان فی مکانہ الذی هو فیہ تصیبہ شوکۃ تؤذیہ، اللہ کی قسم میں تو یہ بھی پسند نہیں کرتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس جگہ بھی ہیں انہیں کوئی کاٹا بھی چبھے جو انہیں اذیت دے۔ وانی جالس فی اہلی، اور میں اپنے گھر والوں میں بیٹھا رہوں، تم تو ظالموں یہ کہتے ہو کہ ہم انہیں شہید کریں، میں تو اتنا بھی پسند نہیں کرتا کہ انہیں کوئی کاٹا چبھے۔ یقول ابو سفیان، اب ابو سفیان کا جواب سنو جو دشمن اسلام میں سے تھا۔ ما رأیت فی الناس احدا یحب احدا کحب اصحاب محمد محمدا، میں نے کسی بھی شخص سے اتنی محبت کرتے ہوئے نہیں دیکھا جتنی محمد کے ساتھی محمد سے کرتے ہیں۔ اب یہ کسی مسلمان کی گواہی نہیں ہے، ایک کافر کی گواہی ہے صحابہ کے بارے میں کہ صحابہ نے کیسی محبت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تاریخ ابن کثیر جلد 7۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے لیے روانہ ہوئے اور ابو بکر رضی اللہ عنہ بھی آپ کے ہمراہ تھے۔
ابو بکر گھر کا سارا سرمایہ اٹھا کر اپنے ساتھ لے گئے جو 5 یا 6 ہزار درہم تھا، یعنی 5 یا 6 ہزار درہم ابو بکر رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کے لیے لے گئے اور گھر میں 1 روپیہ بھی نہیں چھوڑا۔ اب یہ محبت نہیں تو کیا ہے؟ صفحہ نمبر 294، مقداد رضی اللہ عنہ کا جرت مندانہ جواب۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے مشورہ طلب کیا اور ان کو بتایا کہ قریش آ رہے ہیں، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کھڑے ہو کر بیان کیا اور انہوں نے اچھا بیان کیا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنا خیال ظاہر کیا اور خوب بیان کیا۔ اس کے بعد حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ نے کھڑے ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو جس کام کا حکم دیا ہے اس کی تکمیل کیجیے۔ ہم بہر حال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، واللہ ہم آپ کو وہ جواب نہ دیں گے جو بنی اسرائیل نے موسیٰ کو دیا تھا، اے موسیٰ تو اور تیرا رب جا اور تم دونوں لڑو، ہم تو یہیں بیٹھے ہیں، بلکہ ہم تو یہ کہیں گے کہ تو اور تیرا رب جائے اور تم لڑو اور ہم بھی آپ کے دوش بدوش لڑیں گے۔ اس ذات برحق کی قسم جس نے آپ کو دین حق دے کر بھیجا ہے، بدر تو کیا چیز ہے، اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو برق غمات تک چلنے کا حکم دیں تو ہم حاضر ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی یہ بات سن کر تحسین کی اور اس کو دعائے خیر دی۔ یعنی بنو اسرائیل نے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ساتھ چھوڑ دیا تھا، لیکن یہاں صحابہ جو ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلنے کو تیار ہیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے حاضرین مجلس مشورہ دو۔ دراصل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطب انصار تھے کہ وہ معقول تعداد میں تھے۔ اس کے علاوہ انصار نے جب عقبہ میں بیعت کی تھی تو انہوں نے عرض کیا تھا، یا رسول اللہ، ہم آپ کی حفاظت سے بری ذمہ ہے جب تک کہ آپ ہمارے پاس تشریف لے آئیں۔ جب آپ ہمارے ہاں تشریف لے آئیں تو آپ ہماری حفاظت و صیانت میں ہوں گے، ہم آپ کی اپنے اہل و عیال کی طرح حفاظت کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اندیشہ لاحق تھا کہ انصار ان دشمنوں کے خلاف آپ کی مدد کے پابند ہیں جو مدینہ پر حملہ آور ہوں، اور یہ اس بات کے پابند نہیں، یعنی انصار اس بات کے پابند نہیں کہ آپ ان کو مدینہ سے باہر دشمن کے ساتھ لڑنے کے لیے لے جائیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مخاطب کر کے کہا تو سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، واللہ گویا کہ آپ ہمیں مخاطب فرما رہے ہیں۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات میں جواب دیا تو حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، ہم آپ کی رسالت پر ایمان لائے اور آپ کی ہر بات کی تصدیق کی، اور ہم نے شہادت دی کہ آپ جو دین لائے وہ برحق ہے، اور اس بات پر ہم نے آپ سے عہد و پیمان کیا اور آپ کی ہر بات کو تسلیم کرنے کا عہد کیا ہے۔ یا رسول اللہ، آپ کا جو ارادہ ہے اس کو پائے تکمیل تک پہنچائیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو برحق مبعوث کیا ہے، اگر آپ ہمیں سمندر میں، اب جواب سنو، اگر آپ ہمیں سمندر میں کود جانے کا حکم دیں تو ہم آپ کے ساتھ سمندر میں کود جائیں گے، ہم میں سے کوئی ایک فرد بھی پیچھے نہ رہے گا۔ یعنی اب دیکھو کہ ایک انصار کے سردار حضرت سعد بن معاذ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کس قدر محبت جتا رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ لڑائی تو بہت چھوٹی بات ہے، اگر آپ ہمیں سمندر میں بھی کودنے کا حکم دیں گے تو پورا مدینہ سمندر میں کود جائے گا، اگر آپ ہمیں آگ میں بھی کودنے کا حکم دیں گے تو پورا کا پورا مدینہ، ایک بھی بچہ پیچھے نہ رہے گا، آگ میں کود جائیں گے، آپ ہمیں برق غمات تک بھی جانے کا حکم دیں گے تو ہم برق الغمات تک بھی پہنچ جائیں گے۔ السیرۃ النبویہ لابن اسحاق۔ الامرأۃ الدیناریہ عن سعد بن ابی وقاص قال بر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بامرأۃ من بنی دینار۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ایک بنو دینار کی عورت کے پاس سے ہوا، یعنی گزر ہوا۔ وقد اصیب زوجها واخوها وابوها مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باحد، اور احد کی جنگ میں اس کا شوہر بھی، اس کا بھائی بھی اور اس کا باپ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے گیا تھا۔ فلما نعوا لها قالت فما فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور جب اسے خبر پہنچی کہ اس کا شوہر بھی شہید ہو گیا، اس کا بھائی بھی شہید ہو گیا، اس کا باپ بھی شہید ہو گیا، تو اس نے کیا کہا؟ اب ایک عورت کیا کہے گی؟ ایک عورت کے لیے اس کا شوہر ہی سب کچھ ہے، اس کا بھائی ہے اور اس کا باپ ہے، اور تینوں شہید ہو چکے ہیں۔ اب عورت کا جواب سنو کہ عورت کو کتنی محبت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اس نے پوچھا فما فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا ہوا؟ قالوا، صحابہ نے اس سے کہا، خیرن یا ام فلان ہوا بحمد اللہ کما تحبین، وہ اللہ کی شکر سے خیریت و عافیت سے ہیں، وہ ایسے ہی ہیں جیسے آپ چاہتی ہیں، یعنی خیریت سے ہیں۔ قالت، تو اس کا جواب، کل مصیبت بعدک جلل، ہر مصیبت آپ کے بعد آسان ہے، یعنی بڑی سے بڑی مصیبت ہو، اگر آپ خیریت و عافیت سے ہیں تو کوئی بھی مصیبت بڑی مصیبت نہیں ہے۔ اب دیکھو، اس کا شوہر بھی شہید ہوا، اس کا بھائی بھی شہید ہوا، اس کا باپ بھی شہید ہوا، لیکن وہ کیا کہہ رہی ہے کہ ہر مصیبت آپ کے بعد آسان ہے۔ اب اتنی محبت کسی ہستی سے کی گئی ہے یا کی جا سکتی ہے؟ اتنی محبت کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کسی ہستی سے جیسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب نے کی۔ یہ چند مثالیں تھیں، یعنی اللہ کی قسم کئی دن لگ جائیں گے اگر صحابہ کی محبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بتانے بیٹھیں۔ صرف چند مثالیں تھیں جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کی۔